السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل مہمان ہے. ہم کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری بنا لیں تو وہ چیز ہم پر حاوی ہو جاتی ہے. جب ہم چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے تو وہ چیز خود خوف زدہ ہونا شروع ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ جی مصطفیٰ علی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اور ان کی اچیومنٹس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے. فہرست کو ڈسکس کریں گے. سب سے بڑی جو بات ان کی جو ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ چیزیں اچیو کی ہیں. کس حالت میں ہی از مطلب یہ سروائیور ہیں جی، پولیو کے ساتھ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، بلکہ منوا کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. بہت سارے ایوارڈس لے چکے ہیں، بہت ساری اچیومنٹس لے چکے ہیں. فرسٹ بائکر ود اسپیشل فزیک. اور اس کے علاوہ جی انہوں نے ایک اور جی کیا ہے جی، ہم بتاتے ہیں آپ کو ان سے بات کر کے. السلام علیکم مصطفیٰ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جی. اچھا مصطفیٰ، آپ کی جو چیزیں ہیں نا آپ نے مجھے بتائی بہت زیادہ ساری ہیں اور وہ ساری کی ساری گڈمٹ ہو گئی ہیں. میں اسٹارٹ کروں گی جو آپ کی فرسٹ اچیومنٹ آف لائف ہے. سب سے پہلے تو ہم یہاں سے اسٹوری شروع کریں گے کہ آپ کا اندر کیا سوچ تھی، کیا چیز تھی جس نے آپ کو اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. مطلب بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہلکی سی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. نو جی، اینڈ آف لائف. یو آر اے واریئر. کیسے؟ ماں باپ کے لیے وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں کوئی بھی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بے شک وہ تھوڑا سا مجھ سے زیادہ کرتی ہوگی اپنے پیرنٹس کے لیے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی زندگی میں جب تک کوئی حادثہ نہ انسان کے ساتھ ہو تب تک اس کو زندگی کی قدر بھی نہیں ہو سکتی. بڑی بات کی. تو شاید اللہ کو یہی منظور تھا، کیونکہ میں مجھے یاد پڑتا کہ میں جب مجھے پولیو کا اٹیک ہوا نا تو میں بڑا ایک دم سے شاکڈ تھا کہ ایک 8 سال کی عمر ہے ایک. اچھا، یہ یو ریممبر دیٹ ٹائم کہ مطلب آپ کو پتہ ہے؟ بالکل. تو میں کھیلتا تھا، باہر نکلتا تھا، اپنی دکان پہ جانا، وہاں سے چیزیں اٹھا کر بھاگنا، تو وہ سارا کچھ مطلب کہ یاد تھا. پھر ایک رات سویا ہوں ابو کے ساتھ، ہلکا سا بخار ہوا ہے، رات کو واش روم کے لیے اٹھا ہوں، چارپائی سے نیچے اترا ہوں اور نیچے گر گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. تو میں اس ٹائم پہ وہ ایک ایسا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. آخر میں دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ مڑ گئیں، پیچھے لگ گئیں، پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا. میں کیا کہتے ہیں، میں ہاتھوں کے ساتھ رینگتا تھا. تو وہ اتنا مطلب کہ ٹف ٹائم تھا. اور میں اس طرف آنے کا آپ نے بات کی تو سخت سردی ہوتی تھی اور میرے اماں ابا کو جس کسی نے بھی بولا نا کہ اچھا اس کو فلاں جگہ پر لے جائیں شاید یہ تندرست ہو جائے، تو ایک رات وہ آج تک نہیں مجھے بھولی کہ ٹھنڈ تھی اور میرے گھر سے تقریباً کوئی 17 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، وہاں پہ کوئی جی دم کرتا ہے، وہاں پر لے کر جائے. اب کتنے بجے اطلاع دی گئی؟ 9:45 بجے رات کو، دھند پڑی ہوئی ہے. 9:45 بجے اطلاع دی اور 10:30 بجے ابا نے سائیکل تیار کی، اماں نے مجھے اٹھایا، وہ پیچھے بیٹھی، سائیکل پہ چل پڑے. اب میں ساتھ رو رہا ہوں کہ امی میں نے نہیں جانا، آپ بھی نہ جائیں، گھر چلے. نہیں جانا. ہارڈلی کوئی 6 سے 7 کلومیٹر کا ٹریول کیا ہوگا، سائیکل کا ٹائر پھٹ جاتا ہے. اور وہ ضد کر لی میں نے کہ نہیں جانا، لیکن انہوں نے کہا کہ جانا ہے. اب اماں نے اٹھایا ہوا مجھے، وہ پیدل چل رہی ہیں، ابا سائیکل کو لے کر چل رہے ہیں. جب ابو تھک جاتے تھے تو مجھے اٹھا لیتے تھے، اماں سائیکل کو دھکا لگا رہی ہوتی تھی. تو تقریباً کوئی رات 12:45 بجے ہم وہاں پر پہنچے. تو میرا اس ٹائم پہ اس رات کے بعد سے جتنا بھی ٹنیور تھا میرا یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ جس دن میں ٹھیک ہوا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے. بیکاز
میرے گھر کا جتنا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا, انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہے نہیں بچتا. جہاں کہیں پہ بھی ہوا ہے نا کہ کہیں پہ کوئی امید کی کرن نظر آتی تھی, وہاں پہ وہ لٹا دیتے تھے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایک مین موٹیویشن تھی کہ اللہ سے یہ دعا کرنی. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی مشکل تھی, کیونکہ وہاں پر جب میں اس کا پولیو کا اٹیک ہوا تو میں, ظاہر سی بات ہے, اللہ نے دنیا میں بھیجا ایک انسان کو, وہ دل بھی ہے اس کے پاس, دماغ بھی ہے, دماغ میں دل و دماغ میں سوچیں بھی ہیں, خیالات بھی ہیں, خواہشیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, کیونکہ وہ ایک وجود رکھتا ہے. تو میری خواہش ہوتی تھی یار میں باہر نکلوں, دیکھوں, کھیلوں کودوں, بٹ میرے ساتھ اس طرح کا وہ ہوتا تھا کہ ماں بابا کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. اگر میرا وہ اس پیریڈ کی میں بات کرتا ہوں, اور سٹل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک یا کھڑا ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ جس نے واقعی مجھے, میرے طرح طرح کے نام پڑے ہوتے تھے, ہوٹنگ کی جاتی تھی, اگر غلطی سے باہر گلی میں نکل جاتا تھا تو چلتے پھرتے جو مطلب کہ گزرنے والے ہوتے تھے وہ کو ٹھوکر مار دیتا تھا, کو ٹانگوں سے کھینچ کر جو تھا, ایون کہ ایک دفعہ مجھے نالے میں پھینک دیا گیا تھا. تو میں بہت شکوے کرتا تھا کہ ایسا کیوں, مطلب کہ میرے ساتھ ایسا کیا میں نے ایسا کیا. تو بٹ الحمدللہ اللہ نے پھر دکھایا کہ وہ بات کو سچ ثابت ہوئی, وہ بات لائف میں کہ اللہ کی ذات. لائف میں انٹرول کب آیا؟ بہت سین دیکھا, مطلب یہ بہت تکلیف دہ باتیں جو آپ لفظ بول رہے ہیں نا, یہ شاید جس پہ گزری ہو نا وہی جان سکتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتے ہیں. انٹرول کس سوچ کے بعد آیا؟ اس کے بعد سوچا کہ نہیں جی دیٹ از اینڈ. اچھا, میں گھر میں پڑے رہتے ہوئے نا, اس ٹائم پہ پی ٹی وی کے اوپر وہ لگا کرتی تھی WWE ریسلنگ. مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک وہ ننا سا مائنڈ ہے, کتنا کچھ سوچے. بٹ وہ جب وہ میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا لڑتے ہوئے, لیکن وہ جب وہ شرٹس اتار کر وہ آتے تھے, ڈولے شولے بنے ہوتے تھے, باڈی شاڈی بنی ہوتی تھی, تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار کاش کبھی ایسا ہو کہ میں چلوں تو میں نے اس جیسا بننا ہے, باڈی اس طریقے کی بنانی ہے. تو میں نے نا گھر میں جو تھا نا, میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کرتے تھے, مارشل آرٹ کرتے تھے, تو انہی سے میں نے نا وہ کرتے رہنا ایسے ہی. تو پھر سن 2000 میں مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا پراپر. تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک نے کہا جی اس کی لیگس کاٹنی پڑیں گی. میں نے کہا میں نے اپنے پاؤں کا ایک ناخن بھی نہیں کٹوانا, آپ لیگس کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو اس قابل کر دوں کہ آپ اپنے سہارے پہ چلو. میں کہ سر اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی کو کہوں مجھے اٹھا کے ادھر کر دے, مجھے کہیں میں چل رہا ہوں تو مجھے روڈ کراس کروا دے. مجھے خود اپنے قابل خود ہونا ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی. انہوں نے میرے آپریٹ کیے, 1 سال کا ٹائم دیا کہ 1 سال کے اندر اندر آپ چلنا شروع ہو جاؤ گے کراچیز کے سہارے. مجھے یاد پڑتا ہے میں 6 مہینے گزرے, بینڈیج لگے ہوئے تھے, پلاسٹر چڑھا ہوا تھا ٹانگوں کے اوپر, اور میں بنا بتائے اپنے گھر والوں کو چپکے سے بیساکھیاں پکڑ کر گھر سے نکلا, باہر سٹاپ پر آیا, سٹاپ سے بس میں بیٹھا, ہاسپٹل گیا. اور جب میں ہاسپٹل ڈاکٹر کے کمرے میں گیا تو واز ریئلی شاکڈ, اوے کدھر آئے ہو, کس کے ساتھ آئے ہو, اور تم کھڑے کیوں ہو؟ میں نے کہا سر میں گھر سے آیا ہوں. کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے چیک وغیرہ کیا, پاؤں کو انہوں نے چوٹی کاٹی, اور وہ پین ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو رہی, بس ہلکی سی سویلنگ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ فوراً وہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے فوراً بینڈیج کھول دو. بینڈیج کھولے اور پھر پلاسٹر لگا دیا. انہوں نے کہا بیٹا جو تو نے کیا نا مجھے پتا ہوگا تیرا دماغ جو نا تو کر جائے گا, لیکن 6 مہینے میں تم نے امپروو کیا ہے. پھر اسی ہاسپٹل کے اندر ایک سکول ہے جو اسپیشل پرسنس کا, PSRD ادارہ بحالی معذورہ, وہیں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن فرسٹ سٹارٹ کی. پھر اس کے آنر تھے وہ ایک مرتبہ
وزٹ پہ تھے تو انہوں نے نا میرے ساتھ شیک ہینڈ کیا. تو میرا جب انہوں نے ہاتھ پکڑا تو میرا شروع سے آتا میں ہاتھ زور سے دباتا ہوں. تو وہ جب میں نے ان کا ہاتھ سلام لیا نا تو وہ کہتے اوئے چھوڑو 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 چھوڑو. تو انہوں نے اسپورٹس ٹیچر کو بلایا, افتخار صاحب. انہوں نے کہا کہ افتخار اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں, اس کو پاور لفٹنگ کرواؤ. تو مجھے کہتے پاور لفٹنگ کرے گا. میں نے کہا سر میری تو بڑی خواہش ہے پہلے سے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. اسکول میں جم بنا. اوکے واہ. اسکول میں جم بنا. وہ اتنا بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے. پھر اسپیشلی میرے لیے ایک جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بینچ پریس اور راڈ اور جو ویٹ استعمال ہوتا ہے وہ منگوایا گیا. 150 kg ویٹ, راڈ اینڈ پلس وہ جو تھا بینچ وہ منگوایا گیا. وہ بریک کے دوران جو تھا ایک پیریڈ ایکسٹرا میرا ہوتا تھا وہ جہاں پہ میں اسکول میں اپنے نیچے آ کے ٹریننگ کرتا تھا. تو الحمدللہ 2001 اگست میں پنجاب کی گیمز ہوئی اور میں سب سے چھوٹا تھا تو میں نے اس ٹائم پہ 70 kg ویٹ اٹھایا اور پہلی پوزیشن لی. پھر اس کے بعد 2001 کے اینڈ میں نیشنل گیمز ہوتی ہیں ایبٹ آباد میں, وہاں گیا. وہاں پہ پھر میں نے نیشنل لیول کا کمپٹیشن ون کیا. تو یہاں سے پھر اس کے دوران جو تھا کہ جو لوگ مجھے جم میں ٹریننگ نہیں کرنے دیتے تھے, میں جاتا تھا ہوٹنگ کرتے تھے میرے ٹراؤزر پہننے کے اوپر. پھر سب سے بڑی یہ بات ہوتی تھی جم والا یہ کہتا تھا کہ وہ بھائی تو آپ مرنے گا سانو بھی مارے گا, وہ جاؤ کام کرو جا کے. تو میں بہت کچھ ایسا برداشت کیا. بٹ الحمدللہ جب سن 2006 تک جب میں مسلسل نیشنل چیمپئن شپ میں نے ون کی تو 2007 کے سٹارٹنگ میں میری سلیکشن ہوئی, انٹرنیشنل کمپٹیشن آیا اور اس میں میں نے الحمدللہ ملیشیا میں تھا اور میں سب سے چھوٹا تھا اور میں نے وہاں پر 148 kg ویٹ اٹھایا اور فرسٹ گولڈ میڈل ون کیا پاکستان کے لیے. اور میرا وہ ایک ٹرن ایسا تھا کہ پریزیڈنٹ تھے مشرف صاحب, ان کی کال گئی, انہوں نے مبارکباد دی. اور پھر میاں محمود قصوری تھے فارم منسٹر, وہ ہمارے پاس وہاں پر پہنچے. پھر چودھری پرویز لائی سی ایم تھے پنجاب کے, ان کی طرف سے کال آئی کہ بھائی آپ لوگوں کو واپسی پہ ہم بھرپور استقبال دیں گے. سو الحمدللہ ایک کریڈٹ ہمیں یہ بھی جاتا ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ سب سے پہلا ویلکم ہمارا ہوا تھا. اب تو ویلکمز ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایسا کہ جہاں پر جو ہوٹنگ کرنے والے تھے, جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی کا کوئی شکار ہوتا ہے تو یا تو وہ روڈ پر بیٹھ سکتا ہے یا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور میری زندگی میں جب میں نے لوگوں کا اور سوسائٹی کا رویہ دیکھا میں بہت زیادہ مایوس تھا اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ اس قابل کر کے میں نے ان کے منہ بند کرنے. یار ہم کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ فرق جو ہے ہم نے پیدا کر لیے ہوئے, ہم نے ایک ایسے ملک کے اندر کہ جس کے نام کے ساتھ پورا نام لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام کے نام پر جو مارز وجود ہے اور جس کی وجہ سے اسلام آیا, اس نے تو آج سے 1450 سال پہلے جو ہے وہ قلم بند کر دیا تھا کہ سب برابر ہیں. پھر اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا ہے, پھر میں آپ کون ہوتے ہیں تفریق کرنے والے. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں نے اکثر جم میں جب لوگ پھر وہی جو مجھے جو جم میں گھسنے نہیں دیتے تھے, میں نے وہ منتیں کر کر ان کے جم میں نے کوچنگ کی ہے جا کر, اور پھر ان کو میں کہتا تھا کہ ہاں بھائی کسی کا دل کرتا ہے آپ میں سے, اگر کسی کا دل کرتا نا تو جو ٹریننگ آپ کرو گے میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا آپ کو, آئے میرے ساتھ کمپیٹ کریں. تو وہ ایک لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ, اور الحمدللہ میں اس میں 20 دفعہ پاکستان کا کنٹینیوسلی نیشنل چیمپئن رہا ہوں. واہ گریٹ.
اچھا پھر یوں ہوا جس طرح ارشد جب آیا تھا، ندیم یہاں پر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے جوتے جس کے پہنے ہوتے ہیں کہا یہ جوتا ہمارا ہے، مطلب ٹیگنگ لگانا شروع کی، یہ کوٹ جو پہنا ہے یہ کوٹ ہمارے برانڈ کا، اس کے نام کے ساتھ اپنی چیزوں کی برانڈنگ کرنا شروع ہو گئے تھے. کیا بعد میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، اسٹیج پہ بلایا جاتا تھا، کیمرہ کے سامنے بٹھایا جاتا تھا، چند الفاظ بولے جاتے تھے، اب ہمارے سر کا تاج ہیں، اب ہمارے سر کا جھومر ہے. میں مزے کی بات بتاؤں آج آپ کو، فرسٹ ٹائم میں کرنے لگا ہوں، میں نے کبھی کسی انٹرویو میں یہ نہیں بولا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو جس نے اچیو کیا ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کتنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. کین یو بلیو کہ پرائم منسٹر ایوارڈ کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کتنی ہوئی؟ 10,000 روپیہ. ہے؟ نو ڈونٹ سے دس. پی ایم ہاؤس کی رپورٹ آج بھی میرے پاس پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے. پرائم منسٹر ایوارڈ ود 10,000 کیش. اور جبکہ اس ٹائم پر اتنی پگلاہٹ تھی کہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، خود کو آگے لے کر جانا ہے انٹرنیشنلی. ایگزیکٹلی کہ اس ٹائم پر میں 60,000 کا مقروض تھا. ٹکٹ کے پیسے تو پورے کرو نا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، جو کہ ہم باہر تو کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ فرق کرنا ختم کر دیں، لیکن جب ہمارے احباب اختیار جو ہے وہ نہیں سدھرنا چاہ رہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم برائے نام لیبل والے مسلم ہیں. مسلمان صرف ماتھے پہ پٹی لگائی ہوئی ہے کہ مسلمان ہے، کرتوت نہیں ہے. کرتوت نہیں ہے. کوئی جائے گا، کوئی آپ یہاں پہ کسی بھی اب منسٹر کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، وہ جب وہ دن ایک آتا نا، ایک اسپیسیفک دن آتا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے، وہاں پہ تصویریں بنانے کے لیے، اپنا وہ دکان چمکانے کے لیے جو ہوگا وہ اسپیشل پرسنس کو بٹھا دیں گے سامنے. آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، جھومر ہیں، آپ ملک کا فخر ہیں. لیکن جہاں پہ کیمرہ بند، پکچر کلوز، میں دیکھتا ہوں آج جا کے میرے جو ادر فرینڈس ہیں، ٹوکیو گیمز کا گولڈ میڈلسٹ، رکشہ خراب ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، رینٹ پہ گھر ہے، رکشہ ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں ہیں، 5 گولڈ میڈل ہے، فوڈ ڈیلیور کرنے جاتا ہے، فوڈ پانڈا چلاتا ہے اسپیشل بائک کے اوپر، گرتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بائک والے نے ٹکر ماری، خود نکل گیا، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہے، بانڈ ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. ہمیں آج تک گورنمنٹ نوکری نہیں دے سکی. سپورٹس منسٹر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، فلاں دن آ جائیے گا، فلاں دن جاتے ہیں، پی اے کہتا جی اب اویلیبل نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا آپ یہاں پر آئیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ہم بھاگا کرتے تھے کہ یہ سنیں گے. مطلب جب کوئی کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے نا، اگر آپ چند 2 بول اس کی حمایت میں، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بولتے ہیں نا، تو اس کی آٹومیٹکلی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ بڑھ جائیں گی. بالکل ایسے کہ یار شاید یہ وہ ہو کہ اگر اس نے میرا احساس کیا تو شاید یہ وہ ہو کہ جو مجھے تھوڑا سا بوسٹ کرتے، جو میرے ساتھ کھڑا ہو، میری آواز بن سکے. بٹ جب وہ جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اندر مرر سے نظر بھی آ رہا ہوگا، سارا سٹاف موجود ہوگا، گاڑیاں موجود ہوں گی، سب کچھ اویلیبل ہوگا، لیکن اندر سے پیغام آتا ہے کہ صاحب تو اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے. تو بھائی کس کے پاس جائیں؟ یہ جھوٹے وعدے شادے، ہم نے ڈسیبل پرسنس کے لیے یہ کر دیا، ہم نے معذور افراد کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا. بھائی دکھائیں نا کدھر کیا.
ہم اپنے بل بوتے کے اوپر ڈھیٹ بن کر, ایک جذبہ ہے نا پاکستانی ہے بھائی, جہاں پہ پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کاش کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں, وہ ہم سے زیادہ وہ وقت کے ولی بن جائیں, باہر کی دنیا والے. ہم تو انسان نہیں بن پا رہے. تو یہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ چینجنگ کی ضرورت ہے. کبھی کسی نے سنا, ملاقات ہوئی کسی سے؟ کس سے نہیں ہوئی. اب یہ میں چند ایک ایسے کہ جنہوں نے ہمیں کبھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونے دیا. میں پاور لفٹنگ میں گیمز کے اندر میں بات کرتا ہوں تو ایک اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئر پرسن ہے رونق لکھانی, بہت سپورٹ کیا انہوں نے. گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, گورنمنٹ والوں کی تو میں آپ کو پکچر شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جسٹ. تو اس کے علاوہ جو میرا سکول تھا, سعید شمسی صاحب, سہیل صاحب ہیں, افتخار صاحب, کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں سپورٹس میں کچھ بھی نہ کر پاتا. اسی طرح جب میرے انجری ہو گئی تھی, اور پھر سب سے بڑی انجری تو ریکور ہو جاتی, انسان کر لیتا ہے, لیکن اس معاشرے میں جہاں پہ آپ ایک 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے, وہاں پہ اتنی بڑی ڈائٹ جو ہے وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں. تو مجھے مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا. پھر جب ریلائز ہوا کہ یار ایسے تو ویسٹ ہو جاؤں گا, کچھ نہیں کر پاؤں گا, کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے اپنے ملک کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جس میں ابھی تک کوئی بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہے وہ نہیں جا سکا, نہ اس میں سروائیو کر سکا, اور وہ ہے ٹورزم. اب ٹورزم کے اندر جب میں نے اس کا آغاز کیا, میرے پاس تو بائک بھی نہیں تھی, تو میں ایک فیملی تھی اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میرے پیچھے کوئی بنا ملے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں کہ ابھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں. ایک آنٹی ہیں, والدہ بنی ہوئی ہیں زہرا, پھر ان کی بیٹی بڑی بہن بنی ہوئی ہیں. تو وہ جب بھی میرے اوپر کوئی ایسا مشکل وقت آیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا, ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے. وہ لاہور میں بھی نہیں رہتے کہ میں جا کے ان کا شکریہ ادا کر کے آؤں. مجھے بائک دی, میں نے بائک لی, بائک جیسے ہی میں نے اس کو موڈیفائی کروایا, اگلے دن ہی میں نکل گیا. اچھا. حیدرآباد سے اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھایا پیچھے, حیدرآباد سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کے پی سے کشمیر, کشمیر سے گلگت بلتستان, اور چائنا بارڈر کے اوپر پہنچنے والا سردیوں کے اندر سب سے پہلے اسپیشل پرسن میں تھا. واہ, بائک پہ. بائک پہ. واہ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بڑی تلخ باتیں کی ہیں, بہت تلخ, شاید کوئی اتنا وہ رکھتا بھی نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو آ کے اس طرح سے کھول کے بیان کرنا, بتانا. اس کے بعد بھی اپنی بریسز کے اوپر اتنی زیادہ جھنڈے پاکستان کے لہرا رہے ہیں, اور اتنے زیادہ لگائے ہوئے, اور گرین کلر پہنا ہوا ہے. یہ محبت ختم نہیں ہوتی یا ہر روز ایک نئی زندگی ملتی ہے؟ زندگی ہر روز ملتی ہے, اور محبت ایک ایک پل بڑھتی ہے. کہ آج جہاں پر اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی, مطلب ہر کہہ رہے ہو نا کہ کسی بھی ادارے نے ہمیں سنوائی نہیں, اور واقعی ایسا ہوتا ہے. لیجنڈس کو میں نے ایسے ایسے حال میں یہاں پر ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ خود پر افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارا مستقبل کیا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اس شخص کو یا اس پلیئر کہہ لیں جس نے ملک کا نام روشن کیا ہو, وہ بندہ آگے آئے گا جہاں پر ہماری حکومتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہوگا, جہاں پہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جہاں پہ ہماری قوم کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا. وہ شخص اس
اس ملک میں کامیاب ہوگا. ادر دن مجھے یاد پڑتا ہے عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کے سامنے بیٹھے تھے, میں نے ایک پروجیکٹ ان کے پاس لے کر گیا. تو حالانکہ اس پروجیکٹ کے اوپر کین یو امیجن کہ 22 کنٹریز نے کی امبیسیز نے مجھے بلا کر جو ہے اس کی پریزنٹیشن لی. وہ اتنا ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اتنا زبردست لگا کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اگر آپ ہماری کنٹری میں آئیں گے تو آپ ہمارے اسٹیٹ آف گیسٹ ہوں گے. میری بلغاریہ امبیسی میں ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے, اور ڈفرینٹ امبیسیز کے اندر ہو چکی ہے, یو ایس امبیسیز میں جا چکا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ہم وہ جو ہیرے جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں نا, ہم ان پہ مٹی ڈال رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, یہ پھر آپ نے بتا رہے تھے کہ آپ نے چائنا نکل گئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا, اور اس ٹائم بھی میں مزے کی بات بتاؤں, جب میں نے نیشنل ریکارڈ بنانا تھا بائک کے اندر, تو میں نے 28 لوگوں سے کانٹیکٹ کیے کہ سر مجھے تھوڑا سا اسپانسر کر دیں, یا میرا پیٹرول جو ہے وہ مجھے دے دیں, یا کچھ بھی مطلب کہ جو ہے آپ وہ کرتے ہیں. تو دے سیڈ یار آپ کے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم آپ کو پیسے دے سکیں, ہمیں کوئی بینیفٹ ہی نہیں نظر آتا, تو آپ جائیں, آپ نے کرنا تو آپ کریں, ہم تو نہیں آپ کی سپورٹ کر سکتے. پھر دوسرے کے پاس, اینڈ ہی سیڈ بھائی یہ دیکھیں اپنی حالت کو دیکھو, مرنا ہے آپ نے. اگر آپ کو موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہے, میں آپ کو ویسے جو ہے وہ ٹینکی فل کروا دیتا ہوں, لاہور کے چکر چکر کاٹو بیٹا. آپ نہیں کر سکتے. صرف ایک بندہ تھا کہ اگر اس مقصد کو پورا کرنے میں وہ میرا ساتھ نہ دیتا اور میرے کندھے پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتا, تو ٹورزم میں کبھی بھی پہچان نہ بنا پاتا. اور وہ ڈسکور پاکستان کے جو سی او ڈاکٹر کیسر رفیق, انہوں نے جب میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا نا, تو انہوں نے آفس بلایا, مجھے کہنے لگے بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے. اس ٹائم بابو سر ٹاپ بھی بند ہو چکا تھا, ناران کا گان بھی بند ہو چکا تھا برفباری کی وجہ سے, تو حالات نہیں تھے. میرا دل خود بھی ڈر رہا تھا کہ یار اتنی مشکل سے کیسے مطلب کہ کروں گا. تو لوگ بھی ڈرا رہے تھے, ایون کہ ڈسکور پاکستان کے اندر سے بھی کچھ لوگ تھے کہ جو مطلب کہ وہ کر رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہوتا نا بندہ کو ایک جذبہ ہوتا ہے, لیکن جذبہ جب بڑھ جاتا ہے نا تو وہ جنون بن جاتا ہے, اور جنون کی کوئی حد نہیں. یہ جذبہ نکلتا کہاں سے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک بندے کو لوگ دبائی جا رہے, کہیں جا رہے, رک جاؤ, تم یوں ہو, تم یوں ہو, تم یوں ہو, اور پھر وہ ہر روز ایک نیا اس کے اندر سے ایک جذبہ نکل آتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آپ سب کچھ آپ انسان کے اندر ہے. میرا ایک ماننا ہے کہ جو شخص خود کو پہچان گیا نا, اور بھائی اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. مسئلہ صرف وہاں پر ہے کہ آپ نے کبھی خود کو پہچاننے کی نوبت نہیں کی, آپ نے کبھی خود کو وہ مشکل میں نہیں ڈالا کہ یار میں تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دے لوں. آپ جب خود پر غور کریں گے نا, بھائی اللہ نے آپ کو دنیا میں اگر بھیجا ہے تو بنا مقصد کے نہیں بھیجا, آپ کو بہت کچھ ایسا دیا ہے جو پہچاننے کی ضرورت ہے آپ کو. تو یہی ایک میری موٹیویشن ہے کہ میں اپنے اندر غور کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں اور کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں. صرف وہ کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں, ضرورت سے زیادہ نہیں. وہ ٹائم کا انتظار ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. تو اسی کو لے کر جو تھا میں ان کے پاس بیٹھا, اور انہوں نے جب مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آر یو شیور کہ آپ کر لو گے, میں نے کہا سر اگر آپ تھوڑی سی سپورٹ کر دیں نا تو ہم انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. وہ پل پل کی رپورٹنگ انہوں نے سپورٹ بھی کیا, انہوں نے کہا گو ہیڈ نکلو. اور پل پل کی جس کو ایک بولتے ہیں نا کہ ایک ماں اپنے بچے کو جب گھر سے باہر نکالتی ہے نا تو تھوڑی سی دیری ہو جائے یا کچھ ایسا ہو تو بار بار فون کر کے پوچھتی ہے کہ ہاں بھی خیریت ہے, کہاں پر ہو, کہاں پہنچے ہو. تو یہ ان کا تھا میرے ساتھ کہ بیٹا کدھر پہنچے ہو. پھر وہ جب میں کہیں لیٹس سپوز لاہور سے نکلا ہوں, اسلام آباد پہنچا ہوں, تو اسلام آباد میں ان کا ایک پرسن کھڑا ہوتا تھا
جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ بھائی اوکے ہے سب کچھ, کوئی بائک شائک ٹھیک ہے, بائک کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کی نیڈ تو نہیں ہے, تو وہ ایک سارا تھرو آؤٹ پروسیس ان کا چلا. تو میں اچھا, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پلاننگ کر لی انٹرنیشنلی, آپ نے ڈسکس کر لیا اس چیزوں کو. بالکل. ویئر از یور گورنمنٹ. ہاں, تو جب وہ اتنی ریکگنیشن ملنا سٹارٹ ہوئی انٹرنیشنلی, اور جب وہ سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو اب ہمارا جو مین کاز ہے وہ سافٹ امیج آف پاکستان ہے. اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھئی ہماری گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو میں نے پھر مجبوراً جو تھا پریزیڈنٹ سے ٹائم لیا, اور مجھے انہوں نے, ان کے اسٹاف نے کہا جی کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری, آپ ٹائم دیں ہمیں. اور جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو سارا جب انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے, بہت انہوں نے تعریف کی اس کی. تو کہنے لگے کہ یہ کون سے پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ عارف الوی صاحب. اوکے اوکے اوکے, عارف الوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے مجھے جب بات کہی نا تو میں بڑا حیران ہوا. تو مجھے کہنے لگے کہ یو نو بیٹا, میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا. تو میں پہلے تو کچھ بولنے لگا تھا, بٹ میں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں رہنا بھی ہے. تو میں نے کہا سر آپ بلیو کریں کہ ہم آپ سے کچھ مانگنے بھی نہیں آئے. تو کہتے کیا مطلب پھر آپ کا؟ میں نے کہا سر ایکچولی بات یہ ہے کہ باہر کی دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کے ساتھ جو ہماری پکچر بنے گی نا, تو ہم نے وہ ان کو دکھانی کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ, تصویروں میں ہمارے ساتھ ہے. اصل میں تو کچھ نہیں ہے. اور وہ شاید ان کو بات بری لگی ہو یا پتہ نہیں کیا تھا کہ گروپ فوٹو نہیں انہوں نے بنوائی. الگ گروپ فوٹو تھا بیچ میں, ایڈ نہیں کہ وہ اٹھ کر چلے گئے, لیکن جو دوسری پکچر جو تھیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ مل گئی ہمیں. اور اس کو جو پریزیڈنشل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اپڈیٹس چلتی ہیں جو ادھر جاتا ملاقات, اس کے اوپر بھی نہیں دیا گیا. کوئی پریس ریلیز بھی نہیں دی گئی. وہ پریس بھی ہم نے خود ہی اپنی طرف سے جاری کروائی, اس کو اپریشیٹ کروایا, یہ وہ سارا کچھ. پھر اس میں کریڈٹ دوں گا صادق سنجرانی صاحب کو. انہوں نے جب ان کو پتہ چلا انہوں نے بلایا, اور انہوں نے بڑا اس کو سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, وہ تو اتنا مطلب کہ انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے چیئرمین سینٹ کو انگیج کیا, وہاں پہ میٹنگ ارینج کروائی. وہاں پہ جب میں نے بریفنگ دی سینٹ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی یہ تو اٹس این گیم چینجنگ پروگرام فار پاکستان, آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. اگر یہ ہو گیا تو پوری دنیا میں پاکستان کا, جہاں جب تک ٹورزم کا نظام رہے گا پاکستان کا نام رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے پھر تمام اداروں کو لیٹر لکھے کہ ان کو ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں جو اس کا کام ہے وہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرے. فارن آفس میں پروسیس سٹارٹ ہو گیا ویزاز کا, اور پھر اس کے بعد ہماری انشورنس کامرس منسٹری نے جو ہے وہاں سے کروائی. پھر اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو انہوں نے ہدایات جاری کی کہ تمام بینکس کو جو ہے وہ ایڈوائس جاری کریں کہ ان کو ہر بینک اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے ان کو فنڈنگ جاری کرے, اور یہ ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے کے اوپر ڈفرینٹلی مطلب کہ, اور اتنا اس کی مطلب کہ ہائپ کریٹ ہوئی, اتنی ہائپ کریٹ ہوئی گورنمنٹ نے جو تھا. بٹ انفارچونیٹلی جو تھا گورنمنٹ جیسے ہی چینج ہوئی اور کوئی بات ہی نہیں سن رہا. پی ایم ہاؤس رابطہ کر چکے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس رابطہ کر چکے ہیں, منسٹرز کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں, کوئی اس کے اوپر سنوائی نہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ چلو یار, وہ میں اتنا کریڈٹ ان کو ضرور دوں گا عارف الوی صاحب کو کہ انہوں نے بلایا تو صحیح, انہوں نے بلایا تو صحیح. یہ ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ تو بلانا بھی گوارا نہیں کرتے. اور بھائی کیا ہم آپ سے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں؟ اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر جتنے لوگوں کے جتنے صاحب اختیار جن کے ساتھ ملاقات ہوئی, حالانکہ کئی ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ کے اندر, منسٹر ایسے ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور جب ان کے ساتھ
پارلیمنٹ لاجز کے اندر ملاقاتیں ہوئیں یا پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں اینڈ دے سیڈ کہ یار او یار ساڈے وس دا روگ نہیں ہے, اے پتہ نہیں کی تسی بنا کے لیندا, نہ اس دا کوئی سارے تے نہ پیر ہے تے چھڈو پر اینو دفعہ مارو, نہیں کر سکتے تسی کر ہی نہیں سکتے, تانوں پتہ ہے. اور خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ تانوں پتہ ہے گرین پاسپورٹ دی ویلیو کی ہے دنیا دے وچ, انہوں تو کچھ سمجھدا ہی نہیں گا. اور بھائی ویلیو بنانی کس نے ہے؟ بالکل جنہوں نے بنانی ہے, جنہوں نے ہمارا سافٹ امیج کریٹ کرنا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا سر آپ کچھ نہ کریں, ہم سافٹ امیج پاکستان کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور لیکن جتنے جو دوسرے تھے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. آج ٹائم میں انہوں نے کہا کہ آپ جتنے مرضی ان لوگوں کے پیچھے بھاگ لیں, کوئی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا. اگر آپ کی آواز چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچ گئی یا پہنچ جاتی ہے تو تب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں, ادر دین نہیں ہو سکتے. میں آپ کے پلیٹ فارم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے میں پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے نام کے سر, جس طریقے کے اوپر آپ اپنے, اور پھر آپ کا ہی بیان ہے یو ایس کے اندر, جو ہماری ایک بہن ہے جو بلائنڈ ہے سائمہ سلیم, ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کے اندر آپ نے دیا تھا کہ ہم اپنے معذور افراد جو اس ملک میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے مزید کرنے جا رہے ہیں. تو سر ہم بھی اسپیشل پرسن ہیں, آپ کی اسی آواز کے منتظر ہیں. ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ پیش کر سکیں کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور ایک چھوٹا سا پیغام اپنے ان اسپیشل افراد کے نام کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, بھائی کسی کی طرف امید کی مت نظر رکھیں, امید رکھیں اللہ رب العزت کے اوپر امید رکھیں, اپنی توقعات اس ذات کے ساتھ وابستہ کریں اور خود کو پہچانیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس ارادہ کرنا ہے, راستے اللہ نے خود بخود کھول دینے. تو خود کو مت سمجھے کہ اللہ نے اگر آپ سے کچھ لیا ہے تو اس کے متبادل آپ کو بہت کچھ دیا. فرق ہے خود کو پہچاننے کا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ. آج میں کیا کہہ سکتی ہوں, آئی ہیو نو ورڈس, بٹ میرا بھی مرال آج یہاں سے یہاں چلا گیا کہ ہم بہت سارے اپنے اثاثے اور بہت سارے ایسے فنکار اور بہت سارے ایسے ہیرے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی اگنورنس کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں. اگر انہی کو تھوڑا سا پالش کیا جائے, تھوڑا سا, یہ خود بہت ابھر کے آنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا پالش کیا جائے تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں, ہم گرین کارڈ پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں پر ہر چیز پاکستان کے نام سے پہچانی جائے گی اور جانی جائے گی. تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے, ان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.